معترضین ایک اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھو ہر دور میں ہوئے، مستشرقین نے بھی ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے سے مکے کی طرف دوبارہ جب مکے کو فتح کیا تو نعوذ باللہ من ذالک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دولت کے لیے مکے کو فتح کیا تھا، سلطنت کے لیے۔ یہ معترضین کا ایک جملہ ہے، ان کا ایک اعتراض ہے، مگر اس کے لیے یاد رکھو حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے جو جواب لکھا ہے کمال کر دیا ہے۔ فرمایا تم اس انسان پر یہ الزام لگاتے ہو کہ حب دنیا کے لیے مکہ فتح کیا، کہ جس کی نظر میں اللہ نے ساری کائنات کو سما دیا اور جس کی آنکھ نے اللہ کے ذات کا دیدار کر لیا۔ اور قرآن سورہ نجم کے اندر کہ جب اس نے اللہ کو دیکھا ادھر ادھر نہیں پھری اور کہا وہ ذات جس کو اللہ نے حسن وہ دیا کہ جس کا طواف روحیں غلمان اور فرشتے کرتے ہوں، تم اس کے لیے یہ کہتے ہو اللہ نے اپنے حبیب کے جمال جلال صفات کمال اس قدر بھر دیے کہ پہلے انبیاء کو بھی وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حب دنیا ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تو دنیا میں سے پسند کرتے نا، کچھ تو پسند کرتے۔ جب فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں یہ سونے کے پہاڑ، یہ پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں، طائف کے پہاڑ سارے سونے کے بن جائیں اگر آپ چاہیں تو، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو پسند کیا، فقیری کو پسند کیا، دولت دنیا کی دولت سے محبت نہیں کی۔ یاد رکھو یہ وہ انسان بات کرتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے گرد ہے، کہ جیسے شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا کہ میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے بظاہر مٹی کو دیکھا، حقیقت کو نہیں دیکھا۔ بس ایسی باتیں منافقین کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے، حضور کی ذات کے لیے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں بظاہر بس ہم جیسے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طفیل ہی ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، ساری کائنات۔ اسی لیے تو یہ بات دنیا کی دولت یاد رکھو اور موت کی تمنا بالخصوص آل یہود کے گلے میں ایک توق کی طرح ہے، کہ جب انہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو اپنے دین میں موت کی تمنا کرو، نہیں کی، نہیں کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک یہودی بھی کہہ دیتا کہ ہاں موت کی تمنا رکھتے ہیں، کہا ایک بھی یہودی نہ بچتا، ایک بھی نہ بچتا۔ موت کی کبھی وہ تمنا نہیں کرتے جن کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں دنیا بس جاتی ہے، وہ پھر موت کے قریب نہیں جاتے۔ مگر یہ یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو ترجیح دی، فقر کو پسند کیا، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مالک بے نیاز مجھے قیامت کے دن مفلسوں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھانا، مفلسوں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ تو نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس تھا کچھ نہیں، سب کچھ تھا۔ حضور کے پاس کوئی طائف نہیں آتے تھے، تحفے طائف آتے تھے، مگر پھر بھی آپ نے اپنے مکان کی چھت کو بھی پکا نہیں کیا، حالانکہ مدینے کے اندر صحابہ نے گھروں کو پختہ کر لیا تھا۔ جب ازواج مطہرات نے عرض کی، جب صحابہ نے عرض کی کہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے پاس محلات ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے محبوب ہیں، سچے رسول ہیں، میرے نبی نے ان سب کے لیے ایک جملہ کہا تھا
کہ اللہ نے کیسر و کسرا والوں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، ہم دنیا نہیں چاہتے۔ تو یہ اعتراض مستشرقین کا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو حب دنیا کے لیے فتح کیا تھا، یہ ما سوا منافقین اور شیطانی سوچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد اگر نبی علیہ السلام کے اندر کوئی تبدیلی آئی تو بتائیں، نہیں آئی۔ حضور نے تو پھر بھی ویسی ہی ایک سادہ زندگی گزاری، ویسی ہی سادہ زندگی گزاری اور سادگی کا حکم دیا۔ مکے کو فتح حب دنیا کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے گھر کو بتوں سے آزاد کرا کے حقیقی اور خالص اللہ کے بندوں کے حوالے کیا، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کے چلے گئے۔ تو اسی لیے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو بیان کرتے ہیں، حکایت کو بیان کرتے، فرمایا یہ قیاس کرنا کہ مسلمانوں نے لشکر کشی صرف مال و زر کے لیے کی، فرمایا یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے تمام امور پر نگہبان بنایا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ حکم دیں تو طائف کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن آپ نے فقر کو ترجیح دی، فقیری کو پسند کیا، سادہ لباس کو پسند کیا، سادہ غذا کو پسند کیا، شاہانہ طرز زندگی کو حضور نے پسند نہیں کیا۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ کہنا، مولانا رومی نے فرمایا یہ کفر سے کم نہیں، فرمایا یہ اسی طرح ہے کوئی بندہ چاند کی طرف تھوک کے یہ کہے کہ چاند نے مجھ پہ تھوک دیا، حالانکہ اس کا تو اپنا تھوک ہی اس کے چہرے پر پڑا ہے۔ اور کوئی شیشے میں اپنی صورت کو دیکھ کر، اپنی گندیلی صورت کو، گرد و غبار اور مٹی پڑی ہوئی صورت کو دیکھ کر کہے کہ فلاں کا چہرہ خراب ہے، کہ یہ ایسے ہی بات ہے کہ ہر بندے نے اپنی ذہن کی افتراء پر نبی علیہ السلام کو قیاس کیا، حالانکہ وہ ذات پاکیزہ، منزہ، معمبر، کامل، اکمل، اعلی، افضل، رفعت والی ہے کہ جس کی مٹھی میں اللہ نے ساری کائنات کی چابیاں دی ہوئی۔